بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس بیٹا، آج ہماری جو ڈائری ہے وہ پاک اسٹڈی کی ہے، اور پاک اسٹڈی کا ہم لیسن پڑھ رہے تھے کہ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ہمارا MCQ ہے کہ قرارداد لاہور کب پیش ہوئی، تو اس کا جواب تھا قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ دوسرا تھا کہ خطبہ صدارت، اس میں خطبہ صدارت کس نے دیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مسلمان، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب، ان کی عبادات، ان کے رسم و رواج مختلف ہیں، اور ہندو جو ان کا بھی عقیدہ ہی مختلف ہے تو ظاہراً پھر ان کی نظریات بھی مختلف ہوں گے۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف ایک کو مد نظر رکھے، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو نظر انداز کر دے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں قوموں کے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔ تو یہ بیٹا ہمارا سوال بھی تھا کہ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، تو یہ مکمل اس کا یہ جواب تھا اس کا۔ یہ آگے ہے بیٹا، 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا۔ یہ ہمارا سوال تھا کہ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو اس کا جواب ہے پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہئیں تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ سوال اس طرح آتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا، اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو آپ نے فرمایا ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، یہ نہیں کہ ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، انہی باتوں پہ ہم جھگڑتے رہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ یہاں تک اس کا جواب تھا۔ بیٹا آگے ہمارا یہ پوائنٹ ہے، 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا۔ یہ بھی ہمارا سوال تھا کہ پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا، یا یہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کے افسران سے کب خطاب کیا، 11 اکتوبر 1947 کو۔ تو دوسرا سوال تھا ہمارا کہ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا۔ اس کا جواب ہے ہمارا نصب العین یہ ہے کہ اس کا جواب ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ یہ بیٹا اس کا جواب تھا۔ یہ بیٹا آگے ہمارا یہ ایکسرسائز میں بھی سوال ہے کہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا۔ یہ دوسرے MCQ میں بھی آتا ہے
کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا 1 جولائی 1948، 5 جولائی، 7 اگست، اس طرح مختلف آپشنز آ سکتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے 1 جولائی 1948 کو۔ تو آپ نے کیا فرمایا، یہ اس کا جواب ہے کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ تھا بیٹا ہمارا لیسن، تو ہم نے یہ ریوائز بھی ایک دفعہ کر لیا ہے، تو بیٹا یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس کے یہ جو میں شارٹ کوشچن بنوائے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور لانگ کوشچنز وغیرہ یہ سارے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔